شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کیف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا۔ دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم پارہ نمبر 16 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں ہے تو سورہ کہف، لیکن ہم سورہ کہف مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ مریم سے اس پارے کا آغاز کریں گے۔ اس پارے میں سورہ مریم ہے اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے۔ ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ حبشہ کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت انتہائی ضروری تھی، چنانچہ اہل کتاب سے مجادلہ کرنے کے لیے یہ سورت نازل کی گئی اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نے اس سورہ کی تلاوت بھی کی تھی۔ سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل اور خالو تھے۔ جب انہوں نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار تو مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کو بڑھاپے میں جناب یحییٰ علیہ السلام سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کر اور کبھی نعمت نہ دے کر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی کفالت میں تھیں ان کو بے موسمی پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرہ مند فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ایک دفعہ جب محراب میں آپ علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ بھی خود تجویز فرما دیا اور اس کی صفات بھی بیان فرما دیں اس سورہ میں، جو یہ تھیں کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھا اور بتایا کہ پہلے آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا۔ کلمت اللہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرے گا اور وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ وہ حصور ہوگا یعنی اس کی نہ تو عورتوں کی طرف کچھ رغبت ہوگی اور نہ گناہ کے کاموں کی طرف، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ وہ صفات تھی جو فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے ہونے والے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بتائیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی ایسے شان والے فرزند ارجمند کی بشارت سنی تو مسرت کے ملے جلے جذبات سے اللہ کے حضور حمل نہ ٹھہرنے کے اسباب بھی بتا دیے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مانع حمل اسباب کے باوجود اس بات کی قدرت رکھتا ہے اور وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔
اب زکریا علیہ السلام کا اگلا سوال یہ تھا کہ اس استقرار حمل کی کوئی علامت بھی بتا دیں جب یہ عجیب غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مسلسل 3 دن تک بات چیت نہ کر سکیں گے، پس ہاتھ، آنکھ اور ابرو کے اشارہ سے کلام چلائیں گے۔ ان دنوں آپ کی زبان صرف اللہ کے ذکر پر چل سکے گی، لہٰذا ان دنوں میں صبح و شام زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور اذکار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک انتہائی فرما بردار بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں فرما دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیا، اور اس بیٹے یعنی یحییٰ کو بچپن ہی میں کتاب کا علم اور دانائی عطا فرما دی۔ حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بچوں نے حضرت یحییٰ سے کہا آؤ کھیلیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی کا یہی مطلب ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اللہ کے ہاں اولاد کی دعا کی تھی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی جانشین ہو۔ یہاں پہ وارث سے مراد سیدنا زکریا علیہ السلام کی کوئی مال و دولت نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جس طرح آل یعقوب میں سے ان کے بزرگوں کو نبوت اور وحی کا شرف حاصل ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی نبی ہو کر ان کی رہنمائی کرے۔ آپ کی دعا میں یہی وارث مراد ہے۔ نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، بلکہ نبیوں کی وراثت ان کا وہ علم اور وہ نبوت ہوتی ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے ہی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دولت کمانے میں اتنی محنت کریں کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو جائے، جسے وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ اس کے بعد اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا، آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، سردار اور ضابط نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سوائے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ تھی وہ فضیلت اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اور سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیان فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کہتی ہیں، کیا میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میں نے تو کسی مرد کی خلوت کو بھی اختیار نہیں کیا؟
جبرائیل امین کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، وہ کن کہتا ہے تو چیزیں رونما ہو جاتی ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو جاتی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ مریم لوگوں کے طعن و تشنیع کی خوف سے بے قرار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ جب آپ بستی میں داخل ہوتی ہیں تو بستی کے لوگ آپ کی جھولی میں بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا اور نہ آپ کی ماں نے خیانت کی تھی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو سیدہ مریم نے اپنی انگلی کو جناب عیسیٰ کی طرف کر لیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی گود سے آواز دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ گود میں لیٹے ہوئے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہی کہتا ہے تو وہ چیز رونما ہو جاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، یعنی ناممکن ہونے کے باوجود ممکن ہو جانا، اور ایسا ہو کے رہا کیونکہ اللہ کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم اس لڑکے کو تمام لوگوں کے لیے ایک زندہ و جاوید معجزہ بنا دیں، پھر یہ لڑکا ہماری طرف سے تمہارے لیے عذرائے رحم و کرم عطیہ بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ تخلیق کے لیے 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہو، یہ صورت عام ہے اور سب انسان اور جاندار ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو، اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مرد سے پیدا ہو، جیسے سیدہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف عورت سے پیدا ہو، اور یہ صورت ابھی تک وجود میں نہ آئی تھی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ صورت پوری ہو گئی۔ سورہ مریم میں عقیدہ توحید کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی زندگی سے ثابت کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بیٹا بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ کارخانہ کائنات ٹھیک طرح سے چل رہا تھا، تو پھر بیٹا بنانے کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ علاوہ ازیں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان بھی نہیں ہیں، وہ اس قسم کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے بالاتر اور پاک ہے۔ نیز جب اس کے سارے کام فقط کن کا حکم دینے سے ہو جاتے ہیں، فوراً اسباب و وسائل مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہو کے رہتی ہے، تو پھر اسے کسی کو بیٹا یا شریک بنانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پارہ میں سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جوتا اتارنے کا حکم دیا اور ان سے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کو چراتا ہوں اور اس سے بہت سے اور کام بھی لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی چھڑی زمین پر گرانے کا حکم دیا۔ جب چھڑی زمین پر گری تو بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گئی اور جناب موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ اسے پکڑ لیں، یہ دوبارہ اپنی شکل میں واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں، اور میرے اہل خانہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا۔ آپ فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ میری قوم کے وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذہن علم و حکمت سے لبریز تھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، اور میرا پروردگار نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم موسیٰ نے ان کی عدم موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو اپنی قوم کو شرک کی دلدل میں اترا دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ جناب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو آگ لگا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور اس جھوٹے معبود کی بے بسی اور بے وقتی کو بنی اسرائیل پر ثابت کر دیا۔ سورہ مریم بھی ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور ہم سب کو دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پارے کے تمام واقعات اور تمام اسباق سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم اللهم بارك لنا